أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے. اس سے قبل 7 احکامات بیان ہوئے اور یہ 8واں حکم ہے، جس میں کچھ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ فرمائی، روکا گیا. کچھ منہیات ہیں جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے مت قتل کرو. املاق بھوک کو، ناداری، مفلسی کو کہتے ہیں. نحن نرزقهم وإياكم، اس لیے کہ ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں قتل اولاد 2 طریقے سے کیا جاتا تھا. ایک تو مشہور و معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ دور جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے. اور اس کے پیچھے ایک تو ان کی جہالت تھی، دوسرا ان کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ دوسروں کے گھر میں جائیں گی اور جو ہے وہ ہمارے لیے باعث عار ہے، یا جو ہے وہ یہ بیٹیاں جو ہے وہ دوسروں کے گھر چلی گئیں تو وراثت بھی انہیں دینی پڑے گی. مختلف قسم کے نظریات ان لوگوں کو تھے. تو وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے اور زمین میں دفنا دیتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ زمانہ جاہلیت کی اس غلط رسم کو آپ نے رد کیا اور اس رسم کو ختم کیا. اور بے شمار احادیث بیٹیوں کی فضیلت، بیٹیوں کی اہمیت، بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور دوسری قتل اولاد کی وجہ یہ تھی کہ کھلائیں گے کہاں سے؟ اولاد زیادہ ہو گئی تو انہیں کہاں سے ہم کھلائیں گے، اور ان کے لیے مکان کیسے بنائیں گے، ان کو تعلیم کیسے دیں گے اور ان کی ضروریات کیسے پوری کریں گے. تو اس فلسفے کو سامنے رکھ کر قتل اولاد کا سلسلہ ان لوگوں نے جاری رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک اور افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ رزاق تم نہیں ہو، روزی تمہارے پاس نہیں ہے، روزی رساں تم نہیں ہو، روزی رساں ذات اللہ کی ہے. اور اگر یہ بات ہوتی کہ زیادہ اولاد ہو تو اس سے بندہ غریب ہو جاتا ہے، ان کی پرورش صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، اور بھوک اور افلاس کا ڈر ہوتا ہے. تو بہت سارے مشاہدات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ایک ہی بیٹا ہے
یا 2 ہی اولادیں ہیں، لیکن وہ غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی اولاد کثیر ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، لیکن ان کا وقت جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں عنایت کی ہوئی ہیں۔ تو یہ فلسفہ جو ہے وہ انتہائی غلط فلسفہ ہے، غلط نظریہ ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی تربیت کیسے کریں گے، ان کو پڑھائیں گے کیسے، ان کی شادیاں بھی کروانی ہیں، ان کے لیے مکان بھی بنوانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کی اختراع ہیں، یہ ہمارے ذہنوں کا فطور ہے۔ ورنہ خود بندہ جو یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ اولاد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یا 1 یا 2 ہی ہونے چاہیے، تو وہ خود اپنے متعلق سوچے کہ اگر یہ بات ہے کہ اولاد کو پال نہیں سکتا، مفلسی آ جائے گی، غربت آ جائے گی، تو اس کا یہ حال نہیں اولاد کو قتل کر دے، بلکہ اس کا تو یہ حال ہے خود ہی وہ قتل ہو جائے کہ ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے۔ رزق کی ٹینشن، رزق کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ذمہ نہیں لگائی، رزق کی ساری ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا۔ زمین پر صرف انسان نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے ہر چوپائے، ہر جاندار کا رزق، اس کا ٹھکانہ وہ اللہ پر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی ہے الرزاق، جو بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لی ہے تو اس کو ہم اپنے ذمے میں لے کر اپنے طور پر نظریات بنا لیں تو یہ انتہائی غلط ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، ایک مقام پہ آتا ہے ایک وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو۔ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اور ہمارے زمانے میں قتل اولاد کی ایک ایسی صورت ہے جو وبا کی صورت اختیار کر گئی، اور جسے جو ہے وہ غلط بھی نہیں سمجھا جاتا اور جو اپنا حق سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے خوشنما نعرے جو ہے وہ وجود میں آ گئے، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان، اور اس کے لیے مدنی خاندانی منصوبہ بندی، بہبود آبادی، اور صرف ایک چھوٹی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے تحت اس طرح کے نعرے، اس طرح کے محکمے، اور اس کے پیچھے بھی مکمل طور پر یہی فلسفہ ہے املاق والا، بھوک اور مفلسی والا۔ آج ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ان کی ضروریات میں کیسے پوری کروں گا، اور اس لیے پھر برتھ کنٹرول اور اس طرح کی جو ہے وہ مانع حمل ادویات، اور یا اولاد کی بالکل صلاحیت ہی ختم کر دینا، آپریشن کرا دینا، یہ سارے حرام اور ناجائز فعل ہیں۔ شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہاں جہاں ماں کی صحت کو خطرہ لائق ہے، ماں کے لیے خطرہ ہے، تو وہاں پر اولاد پیدا نہ کرو، وہاں پر گنجائش ہے۔ لیکن جہاں صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہی مسئلہ ہے کہ زمین 2 بیٹے ہیں تو 4 ہو گئے تو چاروں میں تقسیم ہو کر بہت کم ہو جائے گی، یا جو ہے وہ میرے پاس 1 مکان ہے تو 4 بیٹوں کے لیے میں مکان کیسے بناؤں گا، یہ سارے کا سارا جو فلسفہ ہے یہ شیطانی نظریات پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا میں ہوں، تم کون ہو رزق کو اپنے ہاتھ میں لینے والے۔ اور جب بندہ یہ بات کہتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، او جی بچہ 1 ہی بہت ہے یا 2 ہی بہت ہیں، کیسے اس کی تربیت کروں گا، پڑھانے لکھانے بھی ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو گویا وہ خود رزاق بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ پر اسے یقین نہیں ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، گویا رزاق یہ خود بن رہا ہے کہ میں نے روزی دیتا ہوں، میں نے رزق دیتا ہوں، میں ان کو پروان چڑھاتا ہوں، میں ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ یہ اللہ کی شان کے ساتھ بد ظنی ہے، اور اللہ کے ساتھ بد ظنی رکھنا حرام ہے کہ
کہ اللہ جو ہے وہ روزی نہیں دے گا، ایسا بالکل بھی نہیں اسلام کے اندر، بلکہ رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم نرزقہم و ایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ ذرا جملے کی ترتیب دیکھیے، نحن نرزقہم و ایاکم، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے رزق کو یہاں مقدم کیا، پہلے ذکر کیا کہ وہ جو آنے والی اولاد ہے جسے تم بھوک اور افلاس کے ڈر سے یا تو قتل کر دیتے ہو یا آنے ہی نہیں دیتے، ان کے رزق کی فکر نہ کرو، نحن نرزقہم، ان کو ہم رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ اور اگر تم اس نیت سے تم نے اولاد کو قتل کر لیا یا اولاد کا سلسلہ ختم کر دیا تو ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا یہ بہت بھاری گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ